السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اور میرا عزیز ساتھیو، آج ہم ذکر کریں گے کہ انسان کے اندر حسد کی بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ تو انسان کے اندر حسد کی بیماری پیدا ہونے کے دو سبب ہیں۔ سب سے پہلا سبب دنیا کے مال و دولت اور منصب سے محبت، اس لیے کہ ہر انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا مرتبہ بلند رہے، وہ اونچا رہے۔ اب اگر وہ دوسرے آدمی کو اپنے سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو وہ اس کو گرانے کی فکر کرتا ہے۔ یہ حسد کے انسان کے اندر پیدا ہونے کا سب سے پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب ہے بغض اور کینہ، کہ جب کسی انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں پیدا ہو جائے، یعنی بغض اور کینہ، تو اس بغض کے نتیجے میں اس کی راحت سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کی خوشی سے اس کو رنج و غم ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں باتیں پائی جائے، جب کسی انسان کے اندر بغض اور کینہ پایا جائے، تو لازماً اس انسان کے اندر حسد پیدا ہوگا۔ میرا عزیز ساتھیو، یہ حسد کی بیماری ایسی بری بیماری ہے جو آخرت کے اندر بھی انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، بلکہ دنیا میں بھی انسان کے لیے مہلک ہے۔ لہذا دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان۔ اس لیے جو شخص حسد کرتا ہے وہ ہمیشہ گھٹن اور تکلیف میں رہتا ہے۔ جب بھی وہ دوسرے آدمی کو اپنے سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھے گا، ترقی کرتے ہوئے دیکھے گا، تو اس کے دل میں گرن، جلن، تکلیف اور گھٹن پیدا ہوگی، اور اس گھٹن کے نتیجے میں وہ اپنی صحت کو بھی خراب کر بیٹھے گا۔ عربی کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حسد کی مثال آگ جیسی ہے۔ آگ کی خصوصیت ہے کہ جب وہ کسی چیز کو لگ جاتی ہے تو اسے کھاتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر لکڑی کو آگ لگ گئی تو اب آگ اس کو کھاتی رہے گی یہاں تک کہ لکڑیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب لکڑیاں ختم ہو جائے گی تو آگ کا ایک حصہ خود اپنے دوسرے حصے کو کھانا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ آگ بھی ختم ہو جائے گی اور راکھ بن جائے گی۔ اسی طرح حسد کی آگ بھی ایسی ہی ہے کہ حسد کرنے والا دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں رہتا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تو پھر وہ اسی آگ میں جل جل کر ختم ہو جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے۔ اب میرا عزیزو، اس کا علاج کیا ہے؟ حسد کا علاج کیا ہے؟ تو حسد کا علاج یہ ہے کہ وہ شخص تصور کرے کہ اللہ رب العزت نے کائنات میں اپنی خاص حکمتوں اور مصلحتوں سے انسانوں کے درمیان اپنی نعمتوں کو تقسیم فرمایا۔ کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائی تو کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائی، کسی کو صحت کی نعمت عطا فرمائی تو کسی کو مال و دولت کی نعمت عطا فرمائی، کسی کو چین سکون کی نعمت عطا فرمائی تو کسی کو حسن و جمال کی نعمت عطا فرمائی۔ اور اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو کوئی نہ کوئی نعمت میسر نہ ہوئی ہو اور کسی نہ کسی تکلیف میں وہ مبتلا نہ ہو۔ بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اور دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو اس مہلک بیماری سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔